آج ہم قانون کے ایک بہت ہی اہم اصول پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا اصول جو ہم سب کی زندگی کو کہیں نہ کہیں چھوتا ہے۔ جی، خاص طور پر جب ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں یا کرائے پر لیتے ہیں۔ بالکل، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی بات کاغذ پر لکھ دی جائے تو پھر زبانی باتوں کی، وعدوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور دیکھیں قانون کا جواب بھی اتنا ہی بنیادی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جب فریقین نے سوچ سمجھ کر کسی معاہدے کو تحریر کی شکل دے دی، مطلب فائنل کر لیا۔ جی فائنل کر لیا، تو پھر وہی تحریر ان کے درمیان حتمی ثبوت ہے۔ اس کا مقصد قانونی معاملات میں ایک استحکام اور یقینی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر کوئی بعد میں کہہ سکتا ہے کہ نہیں، بات تو کچھ اور ہوئی تھی۔ بالکل، تو کوئی بھی معاہدہ آپ کہہ لیں کہ قابل اعتبار نہیں رہے گا۔ اسی لیے قانون کہتا ہے یہ دستاویز خود بولتی ہے۔ جی کہ دستاویز خود بولتی ہے۔ تو آج ہم نے جو مواد جمع کیا ہے وہ قانون شہادت کے باب 6 سے متعلق ہے۔ ہم خاص طور پر آرٹیکل 102 سے 110 تک کا سفر کریں گے۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان پیچیدہ قانونی نکات کو آسان مثالوں کے ذریعے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی ستون ہے آرٹیکل 102۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی معاہدے، گرانٹ یا جائیداد کی منتقلی کی شرائط کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھ دیا گیا ہو، یعنی ریڈیوسڈ ٹو دا فارم آف اے ڈاکیومنٹ، جی، تو پھر قانون کہتا ہے نو ایویڈینس شیل بی گیون ان پروف آف دا ٹرمز آف سچ کانٹریکٹ ایکسپٹ دا ڈاکیومنٹ اٹسیلف۔ مطلب ان شرائط کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو وہی دستاویز ہی پیش کرنی پڑے گی، کوئی زبانی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ بالکل، عدالت کہے گی معاہدہ کہاں ہے، وہ دکھائیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبانی طور پر قیمت کچھ اور طے ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اصل معاہدہ جل جائے، کھو جائے، یا مطلب مخالف فریق کے قبضے میں ہو؟ تصور آتا ہے۔ اچھا، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ عدالت کو مطمئن کر دیں کہ اصل دستاویز آپ کی غفلت کے بغیر ضائع ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کی مصدقہ کاپی پیش کر سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا گواہ جس نے اصل دستاویز دیکھی ہو؟ جی بالکل، مقصد یہ ہے کہ انصاف کا راستہ بند نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی آرٹیکل میں ایک مثال بہت اہم ہے جو اس اصول کی حد کو واضح کرتی ہے، وہ نیل انڈیگو والی مثال۔ جی وہ بہت دلچسپ ہے۔ فرض کریں اے اور بی کے درمیان نیل سپلائی کرنے کا ایک تحریری معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی تحریر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بی نے اے کو پچھلے ایک زبانی معاہدے کے تحت واجب الادا رقم ادا کر دی ہے۔ اچھا، اب اگر بعد میں اے دعویٰ کرے کہ اسے وہ پچھلی رقم دراصل نہیں ملی تھی، تو وہ اس بارے میں زبانی گواہی پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو تحریر میں لکھی بات کو زبانی گواہی سے جھٹلایا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ بہترین سوال۔ دیکھیں، یہاں زبانی گواہی موجودہ نیل کے معاہدے کی شرائط کو نہیں بدل رہی، اچھا، بلکہ دستاویز میں ذکر کی گئی ایک اور الگ حقیقت یعنی فیکٹ کے بارے میں ہے۔ موجودہ معاہدے کی شرط ہے نیل سپلائی کرنا، پچھلی ادائیگی کا ذکر صرف ایک حقیقت کا بیان ہے۔ تو قانون شرط اور حقیقت میں فرق کرتا ہے؟ بالکل، قانون بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آرٹیکل 102 نے یہ واضح کر دیا کہ معاہدے کی شرائط کے لیے اصل دستاویز ہی دکھانی پڑے گی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے دھوکے سے پستول دکھا کر یا جھوٹ بول کر کسی کاغذ پر دستخط کروا لیے تو میں بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی سوال ہمیں سیدھا آرٹیکل 103 کی طرف لے جاتا ہے، جو اس پورے باب کا آپ کہہ لیں کہ دل ہے۔ اچھا، یہ آرٹیکل پہلے تو اصول کو مزید سخت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب ایک دستاویز ثابت ہو جائے تو کوئی فریق زبانی ثبوت پیش نہیں کر سکتا فار دا پرپس آف contradicting, varying, adding to اور subtracting from its terms۔ جی، یعنی آپ تحریری معاہدے میں زبانی طور پر رد و بدل، اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت سخت اصول لگتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن پھر قانون انصاف کا دروازہ کھولتا ہے اور 6 شرائط جنہیں ہم پرووائزوز کہتے ہیں پیش کرتا ہے۔ یہ وہ 6 چابیاں ہیں جو اس سخت اصول کے تالے کو کھول سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چابی کیا ہے؟ پہلی شرط یعنی پرووائزو 1 سب سے اہم ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی حقیقت ثابت کر سکتے ہیں جو پوری دستاویز کو ہی باطل یا کالا دم کر دے، جیسے فراڈ، دھمکی، غیر قانونی مقصد، یا یہ کہ معاہدہ کرنے والا شخص اہل ہی نہیں تھا، مثلاً وہ نابالغ تھا۔ یعنی تحریر کی حرمت کسی دھوکے باز کو تحفظ نہیں دے سکتی؟ تحفظ نہیں دے سکتی، بالکل۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط پرووائزو 2 ان معاملات کے بارے میں ہے جن پر دستاویز خاموش ہے۔ اچھا، یعنی اگر کسی موضوع پر دستاویز میں کچھ لکھا ہی نہیں؟ جی، تو اس بارے میں ایک الگ زبانی معاہدہ ثابت کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تحریری شرائط کے خلاف نہ ہو۔ اس کی کلاسک مثال وہ گھوڑے والی ہے۔ ہاں، کہ اے نے بی کو 500 روپے میں گھوڑا بیچا اور رسید پر صرف یہی لکھا ہے، لیکن زبانی وارنٹی دی تھی کہ گھوڑا بالکل ٹھیک ہے۔
बिल्कुल। बाद में अगर घोड़ा बीमार निकले तो बी ये जुबानी वारंटी साबित कर सकता है, क्योंकि रसीद इस मामले पर बिल्कुल खामोश थी। लेकिन ये उसूल थोड़ा पेचीदा नहीं हो जाता? जैसे किराए के मुआहदे में मालिक मकान कई जुबानी वादे करता है। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। कानून इसका भी ख्याल रखता है। यही शर्त आगे कहती है कि अदालत दस्तावेज की नौइयत और रस्मियत यानी डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी को भी देखेगी। यानी दस्तावेज जितनी ज्यादा रस्मी होगी, जुबानी बात की गुंजाइश उतनी कम होती जाएगी। बिल्कुल। अगर एक मुआयदा बाकायदा स्टाम्प पेपर पर बना है तो अदालत मानेगी कि हर अहम बात लिख दी गई होगी। ठीक है। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त प्रोवाइजो 3 एक पेशगी शर्त या कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में है। आप ये साबित कर सकते हैं कि एक अलग जुबानी मुआयदा था जिसके मुताबिक तहरीरी मुआयदा तब तक नाफिज नहीं होगा जब तक कोई खास वाकया रूनमा न हो जाए। मसलन ये मुआहदा तब लागू होगा जब सी इसकी मंजूरी देगा। जी बिल्कुल। अगर सी मंजूरी नहीं देता तो मुआयदा नाफिज ही नहीं होगा, और ये बात साबित की जा सकती है। सही। तो ये तो वो बातें हो गई जो मुआहदे की बुनियाद से मुताल्लिक हैं। अब आगे? अब आती हैं वो शराइत जो मुआयदा होने के बाद की सूरत हाल से मुताल्लिक हैं। चौथी शर्त प्रोवाइजो 4 कहती है कि फरीकैन बाद में एक नए जुबानी मुआयदे के जरिए पिछले तहरीरी मुआयदे को मनसूख या तब्दील कर सकते हैं। यानी तहरीरी मुआहदे को जुबानी तौर पर खत्म किया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर है। वो क्या? अगर कानून ये तकाजा करता है कि असल मुआयदा लाजिमन तहरीरी या रजिस्टर्ड हो, जैसे जायदाद की फरोख्त का मुआयदा, तो फिर उसे बाद में जुबानी तौर पर तब्दील या मनसूख नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके लिए भी तहरीर ही चाहिए होगी। जी, और पांचवी शर्त प्रोवाइजो 5 रिवाज या दस्तूर के बारे में है। यानी यूजेज और कस्टम? जी, ये कहती है कि किसी खास कारोबार या इलाके का कोई ऐसा रिवाज साबित किया जा सकता है जो आम तौर पर मुआहदों का हिस्सा समझा जाता है, भले ही उसे लिखा ना गया हो। ठीक है। तो ये 6 शराइत दरअसल इस सख्त उसूल को बहुत लचकदार और मुनसिफाना बना देती हैं। बिल्कुल। लेकिन अब हम इस सूरत हाल पर आते हैं जब मसला जुबानी या तहरीरी सबूत का नहीं बल्कि खुद दस्तावेज की जबान का है। यानी जब दस्तावेज तो मौजूद है लेकिन उसकी जबान ही वाजे नहीं है। जी। कानून इस मसले को कैसे हल करता है? ये हमें आर्टिकल्स 104 से 108 की तरफ ले जाता है जो तशरीह के उसूल बयान करते हैं। सबसे पहला उसूल आर्टिकल 104 बहुत सादा है। वो क्या है? वो कहता है कि अगर दस्तावेज की जबान खुद बिल्कुल साफ और वाज़ेह है और मौजूदा हकाइक पर सही तरह लागू होती है तो फिर कोई बैरूनी सबूत ये दिखाने के लिए कबूल नहीं किया जाएगा कि इसका मतलब कुछ और था। यानी अगर लिखा है रंगपुर में 100 बीघा जमीन और वहां इतनी ही जमीन है तो बात खत्म। बात खत्म। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। क्या होगा अगर जबान बज़ाहिर तो साफ लगे लेकिन जब उसे असल हकाइक पर लागू करें तो वो बेमानी हो जाए? बिल्कुल। और यहीं से आर्टिकल 105 का किरदार शुरू होता है। इसे पोशीदा इबहाम या लेटेंट एम्बिग्विटी कहते हैं। इसकी कोई मिसाल? जी। मिसाल के तौर पर ए बी के साथ कराची में अपना घर बेचने का मुआहदा करता है। जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि ए का कराची में कोई घर है ही नहीं। अच्छा। लेकिन ये मालूम होता है कि किमाड़ी में उसका एक घर है। यहाँ अदालत जुबानी सबूत की इजाजत देगी ताकि ये साबित किया जा सके कि कराची में मेरा घर से मुराद दरअसल किमाड़ी वाला घर था। यानी सबूत इबहाम को दूर कर रहा है, तजाद पैदा नहीं कर रहा। बिल्कुल। और अगर इबहाम इस नौयत का हो कि एक ही तफसील दो चीजों पर पूरी उतरती हो, जैसे कोई कहे मैं अपना सफेद घोड़ा बेच रहा हूं और उसके पास 2 सफेद घोड़े हों। ये आर्टिकल 106 का मौजू है। ऐसी सूरत में भी शहादत दी जा सकती है ताकि ये वाजे हो सके कि दोनों में से कौन से घोड़े की बात हो रही थी। ठीक है। और अगर दस्तावेज में कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल हो जो समझ ही ना आ रहा हो, कोई तकनीकी इस्तिलाह या कोई मुखफ़फ़? उसके लिए आर्टिकल 108 मौजूद है। ये कहता है कि नाकाबिले मुतालिया हरूफ, गैर मुल्की या तकनीकी इस्तिलाहात का मतलब वाज़े करने के लिए माहिरीन की शहादत पेश की जा सकती है। तो ये तमाम उसूल फरीकैन के दरमियान हैं, यानी वो लोग जिन्होंने मुआहदे पर दस्तखत किए। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो उस मुआहदे का हिस्सा नहीं थे? क्या ये सारे उसूल उन पर भी लागू होते हैं? नहीं, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे आर्टिकल 109 वाज़े करता है। ये उसूल के तहरीरी मुआहदे को जुबानी सबूत से तब्दील नहीं किया जा सकता, सिर्फ मुआहदे के फरीकैन पर लागू होता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी 2 लोगों के दरमियान तहरीरी मुआहदा किसी तीसरे शख्स पर लागू नहीं होता अगर उनकी कोई खुफिया जुबानी डील भी हो। जी, और कानून ऐसा इसलिए करता है ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। अच्छा, वो कैसे? आर्टिकल 109 कहता है कि जो लोग दस्तावेज के फरीक नहीं हैं, वो दस्तावेज की शराइत को तब्दील करने वाले किसी हम असर ज़बानी मुआहदे का सबूत दे सकते हैं अगर उससे उनके मुफादात मुतासिर होते हों। इसकी कोई मिसाल दें? जी,
اے اور بی ایک تحریری معاہدہ کرتے ہیں کہ بی اے کو کپاس بیچے گا اور ادائیگی ڈلیوری پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ ایک خفیہ زبانی معاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اے کو 3 ماہ کا ادھار دیا جائے گا۔ اچھا۔ اب اے اور بی ایک دوسرے کے خلاف یہ زبانی معاہدہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن فرض کریں سی کا مفاد اس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ عدالت میں اس خفیہ زبانی معاہدے کو ثابت کر سکتا ہے۔ واہ، تو یہ اصول فریقین کو ایک دوسرے کے خلاف پابند کرتا ہے، لیکن انہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مل کر کسی تیسرے شخص کو دھوکہ دیں۔ بالکل، یہ انصاف کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اور اس باب کا آخری آرٹیکل یعنی 110 تو بہت سیدھا ہے، وہ صرف یہ واضح کرتا ہے کہ اس باب کی کوئی بھی بات وصیتوں کی تشریح سے متعلق قانون یعنی جانشینی ایکٹ 1925 پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ وصیتوں کے اپنے الگ اصول ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ قانون کی نظر میں تحریری معاہدے کی حیثیت بہت بلند ہے، وہ ایک قلعے کی طرح ہے۔ جی، جس کی دیواروں کو عام طور پر زبانی گواہی سے نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ ہمارے قانونی نظام میں اعتماد اور استحکام کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی قانون یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ ہر تحریر کامل نہیں ہوتی، اسی لیے اس نے فراڈ، غلطی اور ابہام کو روکنے کے لیے وہ 6 شرائط اور تشریح کے اصول فراہم کیے ہیں، جو اس قلعے میں انصاف کے لیے دروازے اور کھڑکیاں کھولتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک متوازن نظام ہے جو تحریر کی حرمت اور انصاف کے تقاضوں دونوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دستاویز حرف آخر ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔